انتخابات پر سینٹ قرارداد پر نیا رخ، عام انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع، 8 فروری کو صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں اور سب جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ الیکشن التوا سے متعلق منظور قرارداد کو کالعدم تصور کیا جائے۔ قرارداد کا متن: الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول فوری تبدیل کرے، سینٹ قرارداد کا نوٹیفکیشن جاری۔ پاس قرارداد کی کاپی صدر مملکت، نگراں وزیر اعظم، الیکشن کمیشن، وزارت قانون و انصاف اور دیگر متعلقہ محکموں کو ارسال۔ وزارت پارلیمانی امور سے 2 ماہ میں رپورٹ طلب۔ دیکھیے، اکانومسٹ میں آرٹیکل چھپا ہے، بہت اچھا آرٹیکل چھپا ہے، اور آرٹیکل چھپوانا اور چھپنا یہ میٹر ایسا نہیں کرتا، نہیں کسی آرٹیکل چھپوانے کے لیے کوئی طریقہ کار وضع ہے کہ آپ کر لیں۔ اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی استعمال کریں، آپ گوگل بھی کر لیں، تو آپ ساری کی ساری جو پیرامیٹرز اٹھاتے ہیں وہ آپ ان دے سکتے ہیں۔ تو خان صاحب کی انسٹرکشنز اور ان کی جو ویو ہے وہ تو آتے رہیں، مجھے اس کا ڈیٹیل کا ذکر نہیں پتا، لیکن یس ایک آرٹیکل چھپا ہے اور ان سے منصوبے اور اماؤنٹ کرتے ہیں۔ الیکشن التوا کی قرارداد کی قانونی حیثیت نہیں، بلے کے نشان پر سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول ہوگا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کا اعلان، کہا سپریم کورٹ تو یہاں تک کہہ چکی ہے کہ الیکشن کا 8 فروری کو انعقاد پتھر پر لکیر ہے۔ اور یہ بات تو تم 2011 سے کر رہے ہو، میں چھوڑوں گا نہیں، اور مکافات عمل اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہو، اور کہتے ہو آرٹیکل 6 لگے گا۔ پاکستان کی عوام بھی وہ چہرے جانتی ہے جنہوں نے 9 مئی کو شہداء کے مجسموں کو سڑکوں پر پھینک کر ٹھڈے مارے تھے۔ 9 مئی والوں کے چہروں کو عوام جانتی ہے، جن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ملک کے ساتھ ریاست پر حملہ کرنے کا۔ سینٹ قرارداد کے آگے پیچھے کوئی بھی ہو، لیکن الیکشن 8 فروری کو ہی ہوگا، تیاری مکمل ہے۔ ترجمان نون لیگ کا 2 ٹوک پیغام، مریم اورنگزیب کہتی ہیں الیکشن شیڈول پر عمل ہوگا، دوسری جماعتیں روئیں یا چیخیں، ملک 9 مئی نہیں بھولے گا۔ کہ ان کو میں بڑے فیصلے کرنے کا موقع دوں، اس لیے میں الیکشن نہیں کراؤں گا۔ یہ تو اور بات ہے کہ جی محترم سپریم جوڈیشری نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور پاکستان پہ ان کو کہا کہ 3 سال حکومت کرو، اور اس نے مانگا بھی نہیں تھا کہ آئین میں ترمیم کرو، لیکن کورٹ نے، سپریم کورٹ نے ان کو یہ اجازت دے دی کہ تم جاؤ، جو کرنا چاہتے وہ کرو پاکستان کے آئین سے۔ پوری قوم الیکشن کا انتظار کر رہی ہے، جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نثار کھوڑو کی کراچی میں دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا دہشت گردی، زلزلے، سیلاب کے باوجود الیکشن ہوئے ہیں۔ پاکستان میں جو صورتحال بن رہی ہے اس پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ رضا ہارون بولے آصف زرداری کراچی کے نام پر نہیں بلکہ کراچی کے لیے سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ آصف زرداری سے نومبر کے شروع میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، سیاسی مفادات کے لیے سندھی اور مہاجر میں تفریق پیدا کی جا رہی ہے۔ تو میں اتنا پلیزنٹلی سرپرائز ہوا کہ جو میرا ڈومین ہے، ظاہر نثار بھائی کا پورا سندھ ہے، زرداری صاحب کا تو پورا ملک ہے، ہمارا ڈومین ہمیشہ سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست رہا ہے۔ تو وہ جو میں نے ان کے خیالات سنے اور ان کا جذبہ دیکھا، ان کی خواہشات دیکھیں شہر کے لیے، میں بڑا سرپرائز ہوا، سچی بات آپ کو بتاؤں۔ اور اس کا میں نے ان سے اظہار بھی کیا کہ یہ ساری باتیں ہمیں پہلے نہیں معلوم تھیں، شاید آپ کے یہ خیالات رہے ہوں شہر کے حوالے سے۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے نام پر سیاست نہ ہو، شہر کے لیے سیاست ہو۔ عدلیہ کے ساتھ اختلاف رائے ہر شہری کا حق ہے۔ عوامی اہمیت کے کیسز سپریم کورٹ سے براہ راست نشر ہونا انصاف کے نظام میں مزید شفافیت لائے گا۔ چیف جسٹس کا تقریب سے خطاب، قانون کے طالب علموں کو براہ راست سماعت سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ۔ شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد، الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار۔ اپیلیٹ ٹریبیونل کے جج جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے فیصلہ سنا دیا۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی اپیلیں خارج، زین قریشی اور بانو قریشی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے لیے بڑا ریلیف، اسد کیسر اور تیمور سلیم جھگڑا سمیت متعدد امیدواروں کے کاغذات منظور۔
الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ سنا دیا، ڈی جی خان سے زرتاج گل ان کے شوہر کے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ حماد اظہر اور والد محمد اظہر کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل، ریٹرننگ افسر نے تجویز کنندہ کو پیش نہ کرنے پر کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ ٹریبیونل نے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو دوبارہ نوٹس بھی جاری کر دیے۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر فیصلے میں 4 روز باقی۔ اپیلوں کی تعداد کو شیڈول کے مطابق نمٹانے کے لیے مزید 3 ججز بطور الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل تعینات، جسٹس شکیل احمد، جسٹس طارق ندیم اور جسٹس احمد ندیم ارشد پرنسپل سیٹ پر اپیلوں کی سماعت کریں گے۔ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت الیکشن اپیلیٹ بینچ نے اپیل ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔ جسٹس رسال حسن سید نے شہری شاہد اور کی الیکشن اپیل پر سماعت کی۔ شہباز شریف کی این 132 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت، عدالت نے درخواست گزار کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات پر بحث کرنے کا آخری موقع دے دیا۔ درخواست گزار شاہد اورکزئی اور دوسری بار بھی عدالت کے طلب کرنے پر پیش نہ ہوئے۔ عام انتخابات، فواد چودھری کے کاغذات دوبارہ مسترد، اہلیہ ہبہ نااہل۔ ایف آئی اے نے ہبہ چودھری کے غیر ملکی دوروں اور اسٹیٹ بینک نے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ پیش کیا۔ ہبہ کے کاغذات نامزدگی مسترد اور نااہل کیے جانے پر فواد چودھری طلب۔ کاغذات منظور کیے جائیں، چاہت فتح علی خان کی حکام سے دردمندانہ اپیل، کہتے ہیں خصوصی طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے، مختلف انداز میں پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آسٹریلیا نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا، سڈنی ٹیسٹ میں بھی پاکستانی بیٹر فلاپ، قومی ٹیم دوسری اننگز میں 115 رنز بنا کر آؤٹ، میزبان ٹیم نے 130 رنز کا ہدف صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا۔ آسٹریلیا سیریز میں پاکستان کو ہار کے بعد بھی ہیرا مل گیا، عامر جمال نے آل راؤنڈر پرفارمنس دکھا کر سب کے دل جیت لیے، بہترین کارکردگی میں مین آف دی میچ بھی قرار، نوجوان کھلاڑی نے بلے اور گیند دونوں سے آسٹریلیا کو تیگنی کا ناچ نچایا۔ ڈیوڈ وارنر نے آخری میچ یادگار بنا لیا، آخری میچ میں 57 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، کھلاڑیوں اور سڈنی اسٹیڈیم میں موجود تماشائیوں نے انہیں تالیاں بجا کر الوداع کہا۔ پاکستانی ٹیم کا آسٹریلوی بیٹر کو بابر اعظم کی شرٹ کا تحفہ۔ آسٹریلیا میں غلطیاں ہوئیں لیکن ٹیم نے اچھی کرکٹ کھیلی، ڈائریکٹر محمد حفیظ نے عامر جمال کو نسیم شاہ کا بہترین متبادل قرار دے دیا، آئی سی سی کو تمام ٹیسٹ کھیلنے والے کھلاڑیوں کو فیس برابر دینے کی بھی تجویز۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کو 90 روز مکمل، 22,000 سے زائد فلسطینی شہید، 3 ماہ میں 65,000 ٹن بارود غزہ پر برسا دیا گیا، صہیونی فورسز نے 30 ہسپتالوں کو مکمل طور پر غیر فعال کر دیا، صحت کے 99 اہلکار اور 10 صحافی بھی گرفتار۔ اسرائیل کا حماس کے گڑھ پر قبضے کا منصوبہ ناکام، القسام مجاہدین کا صہیونی حملے کا منہ توڑ جواب، اسرائیلی فوج پر مارٹر گولوں کی بارش کر دی، ویڈیو جاری، مجاہدوں کے حملوں کے خوف سے ظالم صہیونی پسپا۔ اسرائیلی فوج نے جنگ میں بڑے نقصان کا اعتراف کر دیا، القسام کے جنگجوؤں نے اب تک 1200 اسرائیلی فوجیوں کو چلنے پھرنے سے معذور کر دیا، ترجمان کا بیان، کہا جنگ کے خاتمے تک معذور فوجیوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر جائے گی۔
آزاد کرو فلسطین کو آزاد کرو۔ یمنی دارالحکومت صنعاء میں السبین اسکوائر پر فلسطین کے حق میں ملین مارچ، لاکھوں شہریوں کی غزہ کی پٹی کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت کی پرزور مذمت۔ ایران دھماکے میں کمانڈر سمیت دیگر افراد کی شہادت پر ایران سیخ پا، اسرائیل سے انتقام کی بڑی دھمکی۔ ایران نے چمکران مسجد کے گنبد پر انتقامی سرخ جھنڈا لہرا دیا۔ ایران نے تاریخ میں 5ویں مرتبہ سرخ رنگ کا جھنڈا مسجد جمکران پر لہرایا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں 178 ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت، عدالت نے آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ جناح ہاؤس کیس میں ملزم رؤف احمد نے درخواست ضمانت واپس لے لی۔ کیس کی سماعت 12 جنوری تک کے لیے ملتوی۔ نو مئی کے شرپسند واقعات کی ایک اور تہلکہ خیز ویڈیو منظر عام پر۔ ویڈیو میں املاک کو نقصان پہنچانے اور پتھراؤ کرتے شرپسندوں کو واضح دیکھا گیا۔ شرپسند افراد نے فوج پاکستان سے منسوب بینرز کی بے حرمتی بھی کی۔ سانحہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ، سہولت کار اور عمل کرنے والوں کا پتہ لگانے کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل، واقعات کا جائزہ لیا جائے گا۔ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سفارشات تیار ہوں گی۔ کمیٹی 14 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی پابند قرار۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی کا طبی معائنہ مکمل۔ چوہدری پرویز الہی نے ڈاکٹرز کی ہدایت پر ضروری ٹیسٹ مکمل کروا لیے۔ RIC میں چوہدری پرویز الہی کی ٹیسٹ کی رپورٹ آنا باقی۔ ٹیسٹ رپورٹس کے بعد چوہدری پرویز الہی کو دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے گا۔ نیب افسران نے اجتماعی زیادتی کی ایک اور ویڈیو بنائی۔ جاوید اقبال نے درخواست سننے کے لیے غیر اخلاقی حرکات کرنے کا کہا۔ غیر اخلاقی حرکت نہ کرنے پر کیس نہ سننے کی دھمکی دی۔ طیبہ گل نے ادارہ محتسب برائے خواتین کو بیان ریکارڈ کرا دیا۔ الزامات پر جاوید اقبال اور دیگر طلب۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس۔ پیپلز پارٹی نے 108 صفحات پر مشتمل تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ تحریری جواب بلاول بھٹو کی جانب سے فارو ایچ نائک نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا۔ جواب میں سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو کی تفصیلات شامل۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج آف ایجوکیشن حسین آباد میں کنووکیشن کی تقریب میں شرکت۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے طلباء میں اسناد تقسیم کی۔ معروف سماجی رہنما اور معروف گلوکار شہزاد روئے کی بھی تقریب میں شرکت۔ امریکی وزیر خارجہ کا ترکیہ میں شرمناک استقبال۔ انٹونی بلنکن کو ایئرپورٹ پر ترکیہ کا کوئی سرکاری عہدیدار ریسیو کرنے نہ آیا۔ امریکی سفیر چیف لیک نے ہی انٹونی بلنکن کا استقبال کیا۔ استنبول میں نوجوانوں نے امریکی سفیر کے گزرنے کے لیے راستے پر فلسطینی پرچم لہرا دیے۔ امریکی سپریم کورٹ کا ٹرمپ کو نااہل قرار دیے جانے کے خلاف اپیل سننے کا فیصلہ۔ امریکی سپریم کورٹ میں اس ضمن میں 8 فروری کو زبانی دلائل سنے گی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث قرار دے دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ کو جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ جو بائیڈن نے ٹرمپ پر نازی جرمنی جیسی زبان استعمال کرنے کا الزام بھی لگایا۔ کہا ٹرمپ اور ان کے حامی 2024 انتخابات میں بھی سیاسی تشدد چاہتے ہیں۔ جو بائیڈن جمہوریت کو خطرے کی بات کہہ کر ملک میں خوف کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کے بیان پر ٹرمپ کا رد عمل۔ کہا بائیڈن کی حالت قابل رحم ہے۔ ان کا ریکارڈ ہے کہ وہ خامیوں سے بھرے، نااہل، کرپٹ اور ناکام شخص ہیں۔